آٹھواں اصول یہ ہے کہ شریعت کی پابندی خود بھی کیجیے اور اپنی بیوی کو بھی پیار محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لے آئیے۔ جب آپ خود پابند ہوں گے تو پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی اتباع کریں گی اور وہ بھی شریعت و سنت کی پابند بن جائیں گی۔ عام طور پر جب انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے مگر بیوی سے یہ چاہتا ہے کہ وہ رابعہ بصریہ بن جائے تو پھر وہ بھی رابعہ بصریہ نہیں بنتی، بلکہ وہ بھی کہتی ہے کہ جیسے تمہاری زندگی ویسے میری زندگی۔ اس پر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گھر کے اندر شریعت و سنت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ پہلے خود اپنی زندگی کے اندر شریعت لاگو کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی تمام سنتیں اپنائے اور پھر گھر والوں کو بھی بتائے تو یقیناً پھر گھر والے بھی اس عمل پر راضی ہوں گے۔ ہم تو اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بیویاں بیچاری دعائیں کرتی پھرتی ہے اور وظیفے کرتی پھرتی ہے کہ ہمارا میاں نیک ہو جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں نیکی کا ماحول ہو، مگر خاوندوں کے اپنے مزاج عجیب ہوتے ہیں۔ باہر نوجوانوں کے وہ کام کرتے پھرتے ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی برے دوستوں سے، اس لیے گھر کا ماحول نیکی والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کی نعمت دی، اب گھر کے اندر شریعت کو لاگو کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے سنتوں کو زندہ کرنا یہ خاوند کا فریضہ ہے۔ کہیں بیوی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹا سنت پر چھریاں چلاتا ہے اور باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آج دن کا غم کھانے والا کوئی نہیں جو اپنے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا باغ بنائے، نمونہ بنائے، اور یہ تبھی بنے گا جب خاوند خود سنتوں پر عمل کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنتوں پر عمل کرے گا اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سنت کی ترغیب دے گا۔ اگر وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائے اور بیوی کو بھی سمجھائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی دین کی عظمت ڈال دیں گے اور وہ بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے۔ آج کل گھروں کے اندر پردے کا خیال خود خاوند نہیں رکھتے، پھر یہ بیوی کو پردے پر کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ بلکہ بڑی بڑی عمر کے غیر محرم نوجوان گھروں کے اندر نوکر رکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو غلام کی مانند ہے۔ یہ 100% حرام کام ہوتا ہے۔ غیر محرم کے سامنے بیوی بھی بے پردگی کی روزانہ مرتکب ہو رہی ہوتی ہے اور خاوند کے نام اعمال میں بھی روزانہ اکاؤنٹ لکھا ہوتا ہے۔ لہذا جس خاوند نے جوان مردوں کو گھر میں نوکر رکھ لیا اس نے اپنے گناہ کا اکاؤنٹ کھول لیا۔ یہ سویا ہوا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور گھر میں بیوی کے سامنے نامحرم کام کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس کا گناہ اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ بھلا اس بیچارے کی نیکیاں کس کام آئیں گی؟ اس لیے علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے۔ بے پردگی کا معاملہ ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ شاید حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے، اس وجہ سے تو پھر روحانیت آگے نہیں بڑھتی۔ عورتیں بھی لکھتی ہے، مرد بھی لکھتے ہیں، حضرت یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، مگر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی جب بے پردگی جب ہو رہی ہے تو اثر کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں بھی ہوتی ہے، آپس میں میاں بیوی کی ناراضگیاں بھی چلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے حرام کو حرام نہ سمجھا، حرام اور حلال کو ایک جیسا بنا دیا، اس کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہے۔ ذرا ایک بات توجہ سے سن لیجئے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ بچی ہمارے گھر میں پلی، میری بیوی نے اس کو پیار سے بیٹی بنا لیا اور اس کو گھر میں پالا۔ وہ دن میں ہمارے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی مگر رات کو اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری روحانی کیفیت چھین گئی، میں تہجد میں بہت روتا
کہ یا اللہ میری حالت کو لوٹا دے۔ ایک مرتبہ اپنے شیخ کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ حضرت اتنی محنت کرتا ہوں، معمولات باقاعدگی سے کرتا ہوں اور گھنٹوں مراقبے کرتا ہوں، لیکن کیفیت میری چھن جاتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہیں نہ کہیں تم سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ نعمت چھن جاتی ہے، سوچو تو صحیح۔ کہنے لگے میں نے سوچا، لیکن میں نے اپنے زندگی میں ارادے سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا، پھر کیا بات ہے؟ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ بالآخر میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میری اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو رہی ہے، اور میرے شیخ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو بیوی سے جب مشورہ کیا تو بیوی کہنے لگی ہاں ایک گناہ ہو جاتا ہے، وہ کون سا؟ اس نے کہا یہ جو ہمسائے کی بچی ہے جسے ہم نے بیٹی بنایا ہوا ہے، آپ کے لیے یہ ہے تو نامحرم، اگرچہ آپ کو بیٹی کی طرح پیاری ہے اور آپ کبھی ذرا بھی میلی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ بچی کچھ عرصے سے جوان ہو چکی ہے اور اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، چونکہ آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے، اس لیے اس کی بے برکتی سے آپ کی کیفیت چھن جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے اس بچی کو پردے کی تلقین کی، وہ بچی پردے میں رہنے لگی اور اللہ نے میری کیفیت مجھے واپس لوٹا دی۔ جب یہ پردے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ بے دھیانی میں بھی اگر نظر پڑتی ہے، بندے کے دل میں برا خیال ہو یا نہ ہو پھر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو پھر جن گھروں میں جوان مرد کام کرتے ہیں اور عورتیں اس کو غیر محرم سمجھتی نہیں، یا جوان عورتیں کام کرتی ہے، مرد اس کو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے، مقامی علماء سے پوچھ لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے، اس لیے کہ قاصد نے تو بات پہنچا دینی ہوتی ہے۔